ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، فما الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون۔ اور اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر رزق میں بڑائی دی، تو جنہیں بڑائی دی وہ اپنا رزق اپنی باندی غلاموں کو نہ پھیر دیں گے کہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں، تو کیا اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہو؟ یہ آیت کریمہ در حقیقت کفار و مشرکین کے شرک اور ان کی کج روی کا رد ہے، یعنی وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ تو یہاں پہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا اس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے جن کو دنیا کی دولتوں سے نوازا ہے وہ نہیں چاہتے کہ ان کے ماتحت، یعنی ان کے جو نوکر چاکر غلام باندی ہیں، وہ مال و دولت وغیرہ میں ان کے شریک ہو جائیں، حالانکہ یہ بھی بشر ہیں اور وہ بھی بشر ہیں۔ تو یہ ایک انسان ہونے کے باوجود اپنے ماتحت انسانوں کو اپنا برابر نہیں بنانے کے لیے تیار ہیں، اور اپنے اندر جو ہے وہ یکسانگیت اس کے اندر پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب دیکھو، جب وہ اپنوں کو جب اپنے برابر نہیں سمجھتے اور برابر نہیں بنانا چاہتے تو یہ کتنی بڑی حماقت ہے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو وہ اللہ کا شریک بناتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے وہ معاذ اللہ خدا ہیں اور خدا کے شریک ہیں۔ جب اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئوں کو جو ہے وہ خدا کا شریک بنا رہے ہیں، دوسری طرف اپنے جیسے انسانوں کو جو ہے وہ رزق کے اندر اپنا جو ہے وہ شریک بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کج فکری کا جو ہے وہ رد فرمایا۔ اب یہاں پہ جو یہ ارشاد ہوا کہ اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر رزق میں بڑائی دی، اس سے یہ پتہ چلا کہ رزق کے اندر تنگی ہونا یا رزق کے اندر کشادگی ہونا یہ عقل پر موقوف نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی بہت بڑا دانش مند ہے، بہت بڑا عقل مند ہے تو بہت بڑا مالدار بن جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ رزق کے اندر کشادگی اور جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب جو ہے وہ اللہ کے فضل سے ہے، من جانب اللہ ہے۔ اس میں بندے کا اپنا کوئی دخل نہیں ہے، بندہ کوشش کرتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ سب اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ تو رب نے یہاں پہ فرمایا کہ اللہ نے تم کو مختلف درجے دیے، تم میں سے کچھ کو رزق میں، دنیا کے ساز و سامان میں، عیش و عشرت میں، اعلیٰ مرتبوں میں جو ہے وہ اپنے کرم سے جو ہے وہ فضیلت عطا فرمائی۔ تو یہ جو فضیلت ملی، اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ امیر آدمی باوجود یہ کہ ہزار نعمتوں اور دولتوں کہ وہ جو ہے وہ ساگ کھانے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اور اس کے یہاں جو نوکری کرتا ہے وہ اس کا نوکر ہے لیکن اچھی اچھی غذائیں کھاتا ہے۔ وہ آپ نے بارہا اس چیز کا مشاہدہ کیا ہوگا۔ اسی طرح آپ دیکھیں بادشاہ جب بیمار ناتواں ہے تو وہ جو ہے وہ ناتوانی میں پڑا رہتا ہے، اور اس کے ہاں جو مزدوری کرنے والا نوکر ہے وہ بالکل خوش و خرم، صحت مند، تندرست و تانا ہو کر کے گھومتا ہے۔ تو یہ سب جو اللہ نے دیا ہے یہ اپنے کرم سے دیا ہے، بندے کا اس کے اندر جو ہے وہ کوئی اپنا جو ہے وہ عمل دخل نہیں ہے۔ اسی لیے ابن شیخ نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں جو رزق کے اندر بڑائی دینے کی بات کی گئی ہے، اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ صرف مال و دولت اور رزق کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہر معاملے میں تقسیم جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ مثلا کسی کو اللہ نے زیادہ ہوشیار بنایا،
کسی کو کنزین بنایا، کسی کو شعور زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو علم دیا اور کوئی جاہل رہ گیا، کسی کو اللہ نے حسن دیا، کوئی حسن سے محروم رہا، اسی طرح کوئی جو ہے وہ تندرستی پا گیا اور کوئی بیماری کا شکار ہو کر کے رہ گیا۔ تو جو بھی بڑائی رزق میں یا اور دیگر معاملات کے اندر ملتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو عطا فرماتا ہے، اور یہ جو عطا ہے رب کی، یہ نسل کی بنیاد پہ نہیں ہے، وطن کی بنیاد پہ نہیں ہے، قوم کی بنیاد پہ نہیں ہے، اور ذاتی محنت کی بنیاد پہ بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ محنت کے اعتبار سے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اگر یہ نسل اور قوم وغیرہ کی بنیاد پہ ہوتا تو ایک باپ کی جتنی اولاد ہے یا تو سب بیوقوف ہوتی، یا ایک باپ کی جتنی اولاد ہے سب جو ہے وہ بہت ہوشیار ہوتی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں ایک ہی باپ کا ایک بیٹا جو ہے وہ احمق ہے، دیوانہ ہے، بیوقوف ہے، اور دوسرا بیٹا بڑا عقل مند ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک باپ کا ایک بیٹا بڑا مالدار ہے اور دوسرا بیٹا جو ہے وہ نوکری کرنے پہ مجبور ہے۔ تو یہ سب تقسیم جو ہے وہ سب اللہ کی مرضی پر ہے، کسی نسل، قوم، وطن کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تقسیمیں نہیں فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی پیاری بات یہاں پہ ارشاد فرمائی کہ اللہ نے تم کو رزق دیا، تم اپنے سے نیچے والوں کو اپنے برابر کرنا نہیں گوارا کرتے، تو پھر اللہ نے جن پتھروں کو پیدا کیا ان پتھروں کو تم خدا کے برابر کیوں ٹھہراتے ہو؟ معاذ اللہ۔ یہ ایک اتنی بڑی دلیل تھی کہ بندہ اگر اس کے اندر غور کرے تو اپنی کج فکری سے جو ہے وہ باز آ جائے۔ اور یہاں پر جو فرمایا گیا آفا بنعمت اللہ یجحدون، یعنی کہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہو، یعنی جب جانتے ہو کہ رزاق اللہ ہے تو پھر عمدن جو ہے اس کا شریک بنا کر کے اس کی نعمت کی ناشکری کیوں کرتے ہو؟ یہاں پر ایک بات یہ معلوم ہوئی، بندے کو چاہیے اللہ کی اطاعت میں کوشش کرے، اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرے۔ رزق تو ملنا ہی ہے، جو مقدر ہو چکا وہ ملنا ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بندہ اپنے رزق کا جب تک ایک ایک دانہ کھا نہیں لیتا اس وقت تک دنیا سے جاتا بھی نہیں ہے۔ وہ روایت شرح الصدور میں جو نقل کی گئی کہ ایک حافظ نام کا فرشتہ ہے جس کی ڈیوٹی ہے کہ لوح محفوظ پہ روزانہ دیکھتا ہے بندے کا جتنا رزق ہوتا ہے وہ لے کر کے اترتا ہے، اور جب وہ لوح محفوظ کے پاس ایک دن جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ آج اس بندے کی تقدیر میں ایک دانہ بھی نہیں لکھا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے اس بندے کا ٹائم پورا ہو گیا۔ تو جب تک دانہ دانہ بندے کا اس کے حلق کے نیچے نہیں اتر جاتا اس وقت تک بندہ نہیں مرتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کتنے وہ لوگ ہیں آخری وقت کے اندر کھانے پینے سے معذور ہو جاتے ہیں اور چمچ سے انہیں پانی حلق میں ٹپکایا جاتا ہے، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ پانی کا ایک قطرہ اس کے حلق میں ٹپکایا گیا اور اس کے بعد میں اس کا انتقال ہو گیا۔ یعنی ایک قطرہ بھی اگر اس کی تقدیر کا اگر باقی تھا رزق کا، جب تک وہ اس کے حلق کے نیچے نہیں اتر گیا بندہ مرا نہیں۔ جو ہے رزق میں اس کو پیٹ میں جانا ہے، اور جو نہیں ہے اس کو حلق کے نیچے اترنا ہے نہیں۔ تو فرمایا صوفیاء کرام نے اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرے بندہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے طاعتوں میں نیکیوں میں کوشش کرے۔ رزق تو اللہ تعالیٰ دے گا ہی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے مقدر فرما دیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ پاؤں باندھ کر کے بندہ بیٹھ جائے کہ وہ تو ملنا ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا وابتغوا من فضل اللہ، اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے، جو اللہ کا فضل ہے اسے تلاش کرو۔ ہمیں تلاش کرنا ہے اور وہ محنت مزدوری کرنا ہے، لیکن اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت کعب عبار جو ہے انہوں نے تورات شریف سے رزق کے حوالے سے کچھ باتیں انہوں نے نقل فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو دنیا میں کھیل کود کو چھوڑ کر صرف میری عبادت کے اندر مصروف ہو جا۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ جب میری عبادت میں تو مصروف ہو جائے گا میں خود تجھ کو رزق عطا فرماؤں گا۔ ایک دوسری روایت کا مفہوم یہ ہے، رب تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے تیرا رزق ازل میں لکھا ہے، اس لیے اس کے لیے جو ہے وہ درد سری کا شکار مت ہو، پریشان مت ہو، اور نہ ہی اپنی قسمت سے زائد کی تو امید رکھ، جتنا قسمت میں ہے اتنا ہی ملے گا، اور نہ ہی اس کی کمی سے گھبراہٹ میں مبتلا ہو۔ یعنی رزق کم ہو تو پھر گھبرا بھی مت، کیونکہ جو ہے نہیں وہ تم کو ملنے والا نہیں ہے، اور اگر تو اپنی ازلی تقسیم پر راضی ہے تو اس سے تیرا دل خوش رہے گا۔ اللہ نے جو لکھ دیا ہے اس پر تو راضی رہے گا تو تیرے دل کے اندر خوشی رہے گی اور تیری زندگی خوشی کے ساتھ میں گزرے گی، اور میرے یہاں بھی تجھے محبوب بنایا جائے گا۔ اور اگر تو اس پر راضی نہیں ہے تو مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں تیرے اوپر دنیا کو ایسے مسلط کر دوں گا کہ رات دن تو جانوروں کی طرح ذلیل و خوار ہو کر زندگی بسر کرے گا، لیکن ملے گا وہی جو تیرے لیے ازل کے اندر لکھ دیا گیا ہے۔
تو تو میرے نزدیک جو ہے وہ قابل مذمت ہوگا اور ذلیل انسان ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فیصلہ فرما دیا کہ میری تقدیر پہ راضی ہو کر کہ تو میری طاعت میں لگ جا، اس کا مطلب یہی ہوا کہ رزق کے معاملے میں حرام کاموں کے اندر مبتلا مت ہو، جو حلال طریقے سے تو کما سکتا وہی کما بس۔ اور ایک تیسری روایت میں ہے، اے آدم کے بیٹے، میں نے 7 آسمان اور 7 زمین تیرے لیے بنائی، مجھے پھر بھی تھکاوٹ نہیں ہوئی، کیا تیری 1-2 روٹی سے میں تھک جاؤں گا؟ میں تیرا محب ہوں، تجھے بھی لازم ہے کہ تو بھی میری محبت کی قدر پہچان اور پھر میرے ساتھ محبت کر۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کا مفہوم یہی ہوا، میں نے اتنے بڑے آسمان پیدا کر دیا، اتنے بڑے زمین اور 7 آسمان و زمین کو پیدا کر دیا، جنگلات، پہاڑ، سمندر، دریا، کیا کیا میں نے پیدا کر دیے، تو 2 روٹی کے لیے پریشان ہوتا ہے، کیا میں تجھ کو 2 روٹی نہیں دوں گا؟ یعنی تیری قسمت میں جو ہے وہ میں تجھے ضرور عطا کروں گا، لیکن تو میری اطاعت کے اندر لگ۔ جب تو میری اطاعت میں لگے گا تو پھر جو ہے وہ رزق تیرے پاس میں آئے گا، اور تو رزق کے لیے پریشان رہے گا تو پھر پریشان ہی رہے گا، اور ملے گا اتنا ہی جو تیری تقدیر میں ہے، اس سے زیادہ جو ہے وہ تجھے ملنا نہیں ہے۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا وہی تورات شریف کی کہ تو مجھ سے کل کا رزق مت طلب کر، تو مجھ سے کل کا رزق مت طلب کر جیسے میں تجھ سے کل کا عمل نہیں مانگتا ہوں۔ یعنی آج جو تیرے اوپر عمل فرض ہے تجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، تو سے یہ تھوڑی کہا جاتا ہے کہ آج کی 5 نمازیں جو فرض ہیں آج پڑھ لے اور کل والی بھی آج ہی پڑھ، کل والی تجھے کل پڑھنا ہے، پرسوں والی پرسوں پڑھنا ہے۔ تو ہر وقت کا جو عمل ہے اسے میں اسی وقت کے اندر جو ہے وہ تجھ سے طلب کرتا ہوں، تو پھر تو کل کا رزق آج مجھ سے کیوں مانگتا ہے؟ جب کل ہوگا تو میں تجھے کل کا بھی رزق دوں گا، اس کا اگلا دن آئے گا تو اگلے دن جو تیرے رزق کی ضرورت ہے وہ بھی میں تجھے دوں گا۔ تو عبادت تو جو ہے وہ روزانہ کی روزانہ کرتا ہے، اور رزق جو ہے وہ سال بھر کا ایک ہی دن کے اندر تو مانگنے لگ جاتا ہے، تو یہ جو ہے وہ کج روی ہے۔ پھر آگے جو فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب میں نافرمان کا رزق نہیں بند کرتا تو فرما بردار کے رزق کو میں کیسے بند کر دوں گا؟ جب جو بندہ میرے نافرمانی کرتا ہے اس کو بھی میں رزق دیتا ہوں، سب کچھ دیتا ہوں، تو اگر تو میری بارگاہ میں رہے گا تو میں تیرا رزق کیوں بند کروں گا؟ تو اور زیادہ میں تجھ کو جو ہے وہ عطا فرماؤں گا۔ تو یہاں پر صوفیاء کرام نے فرمایا عقل مند کو یہ چاہیے عبادت کرے، اللہ کی اطاعت کے اندر لگا رہے، صرف اللہ کی مرضی کو جو ہے وہ پیش نظر رکھے، اس میں اتنا بھی نہ سوچے کہ میں جنت میں جاؤں گا تو یہ ملے گا وہ ملے گا اور جہنم سے بچ جاؤں گا، اس عذاب سے بچ جاؤں گا۔ اللہ کی عبادت کرے تو صرف یہ تصور کرے کہ میں خدا کی عبادت کر رہا ہوں، باقی جنت عطا کرنا اور جہنم سے نجات دینا یہ سب اللہ کے کرم پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے کرم سے سب عطا فرمائے گا۔ تو یہاں پہ مشرکین کے شرک کی جو ہے بڑے اچھے انداز کے اندر جو ہے وہ نفی کی گئی کہ یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے میری پیدا کردہ مخلوق کو میرا شریک بناتے ہیں، اور میں ان کو رزق دیتا ہوں تو اپنے غلاموں کو، نوکروں کو اور اپنے جو ہے باندیوں کو جو ہے وہ اپنے برابر یہ لوگ کرنا نہیں چاہتے، اپنے برابر نہیں کرنا چاہتے اور میرے برابر کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کی کتنی بڑی جہالت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ان کے شرک کی نفی